نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حميم الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عن عبادة بن ثابت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنا۔ آپ فرما رہے تھے من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو گواہی دے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی، گواہی دینے سے مراد تمام اسلامی عقائد قبول کر لینا ہے کہ جب بندہ گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے ایک مانتا ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملا ہے، قرآن ملا ہے، اس کا رسول ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے اس کی گواہی بھی اسی میں شامل ہوگی۔ اور جہنم کی آگ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے عقائد درست، وہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کیے ہوں اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو اتنی دیر عذاب دے جتنا اس نے اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اور پھر جنت میں داخل کرے۔ لہٰذا جو شخص بھی تو عقیدہ توحید اور رسالت پر فوت ہوا، اس کو دوزخ کا ہمیشہ عذاب نہیں ہوگا، چاہے وہ گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس جس شخص کی موت کفر پر واقع ہوئی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ اس نے ڈھیروں نیکیاں جمع کر رکھی ہوں۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ جو ایمان والا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے، تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو اس نے زندگی میں گناہ کیے، اگرچہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو کچھ دیر جہنم میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ضرور فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور خاص ان گناہوں سے ہمیں بچائے جو ایمان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔